کہا کہ اگر تو کہتا ہے کہ آیت مبالغہ کو نہ پڑھوں تو میں نہیں پڑھتا، تو پھر سن، اور قرآن کی آیت ہے کہ اللہ اعلان کر رہا ہے کہ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، کہ ہم نے ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا دیا، ہم نے ابراہیم کو یعقوب جیسا بیٹا دیا، ہم نے ابراہیم کو الیاس جیسا بیٹا دیا، ہم نے ابراہیم کو یحییٰ جیسا، داؤد جیسا، موسیٰ جیسا، عیسیٰ جیسا بیٹا عطا کیا۔ قیدی کہتے ہیں حجاج یہ دیکھ لیا تم نے جتنے میں نے تیرے سامنے یہ نام انبیاء کے لیے ہیں، قرآن ان تمام انبیاء کو ابراہیم کے بیٹے شمار کر رہا ہے۔ توجہ رہے کہ حجاج دیکھ لیا تم نے جتنے بھی یہ نام انبیاء کے میں نے لیے ہیں، قرآن ان تمام انبیاء کو ابراہیم کے بیٹے کہہ رہا ہے۔ حجاج کہتا ہے ہاں میں تسلیم کرتا ہوں کہ جتنے بھی تو نے یہ نام لیے ہیں یہ سارے کے سارے نام جو ہیں یہ ابراہیم کے، خدا ان کو بیٹے شمار کر رہا ہے۔ تو اس وقت قیدی نے کہا کہ اچھا پھر دیکھ کہ انہیں انبیاء میں سے ایک عیسیٰ بھی ہے جس عیسیٰ کو خداوند عالم ابراہیم کا بیٹا شمار کر رہا ہے۔ تو تو جانتا ہے کہ ابراہیم کا باپ تو عیسیٰ کا باپ تو کوئی نہیں تھا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو عیسیٰ جیسا بیٹا عطا کیا ہے۔ حجاج یہ بتا پھر عیسیٰ کا اگر باپ کوئی نہیں تھا تو پھر کس کا وہ بیٹا تھا؟ حجاج قرآن مجید حضرت عیسیٰ کو ابراہیم کا بیٹا شمار کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو، توجہ رہے بھائی، ہم نے ابراہیم کو عیسیٰ جیسا بیٹا عطا کیا ہے۔ تو اب خود بتا کہ عیسیٰ کا باپ کون تھا؟ اگر تو کہے کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا تھا تو تو کافر بن جائے گا، کیونکہ خدا کہہ رہا ہے کہ لم یلد ولم یولد، کہ اللہ جو ہے نہ خود کسی کا بیٹا ہے نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے۔ لہذا تو اگر کہے کہ اللہ کا بیٹا تھا عیسیٰ تو خود کافر بن جائے گا، اور اگر تو کہے کہ عیسیٰ جو ہے وہ ابراہیم کا بیٹا نہیں تھا پھر بھی تو کافر بن جائے گا، کیونکہ انکار قرآن کر رہا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو عیسیٰ جیسا بیٹا عطا کیا ہے۔ اگر تو کہے کہ عیسیٰ جو ہے ابراہیم کا بیٹا نہیں تھا پھر بھی تو کافر بنتا ہے۔ ہاں اگر تو کہے کہ عیسیٰ کا باپ تو کوئی نہیں تھا لیکن اپنی ماں مریم کے وسیلے سے ابراہیم کا بیٹا کروایا ہے، وہ ماں مریم کے وسیلے سے ابراہیم کا عیسیٰ بیٹا کروایا ہے، تو حجاج سن پھر ابراہیم سے لے کر جناب مریم تک وہ اتنی نسلیں گزر جانے کے بعد بھی اگر عیسیٰ جو ہے ابراہیم کا بیٹا کروا سکتا ہے تو پھر شبیر و شبر حسن و حسین وہ بطول کے ذریعے کیوں رسول کے بیٹے نہیں کروا سکتے؟ تو حضرات محترم بحکم قرآن جب ثابت ہو گیا کہ حسن و حسین فرزندان رسول ہیں، توجہ رہے، حسن و حسین فرزندان پیغمبر ہیں، تو اب میں نتیجہ پیش کر رہا ہوں کہ جب حسین بحکم قرآن فرزند رسول ہیں تو پھر تقاضۂ فطرت یہ ہے کہ بیٹے کو تکلیف ہو تو باپ کو تکلیف ہوتی ہے، بیٹے کو اذیت ہو تو باپ کو اذیت ہوتی ہے۔ ارے حسین کو قتل کر کے اس کی لاش پر گھوڑے دوڑا کر اور اس کی خواتین کو قید کر کے ان کے خیام کو آگ لگا کر حسین کو اذیت دے کر تم حسین رسول کو اذیت دے رہے ہو، اور رسول کو اذیت دینے والوں سن لو، خدا اعلان کر رہا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کہ جو بھی رسول کو اذیت دے گا لعنہم اللہ فی الدنیا، خدا اس پر دنیا میں بھی لعنت بھیجتا ہے اور آخرت پر بھی خدا اس پر صلوات پر محمد۔ حسین کی تکلیف رسول کی تکلیف ہے، حسین کو اذیت یہ رسول کو اذیت ہے، حسین کو دکھ دینا یہ رسول کو دکھ دینا ہے، اور رسول کو دکھ دینے والا پھر اللہ کے حکم کو سن لے
اللہ صاف اعلان کر رہا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کہ جو اللہ کو اذیت دیتے ہیں اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، خدا ان پر خود دنیا میں بھی لعنت بھیج رہا ہے اور آخرت میں بھی خدا ان پر لعنت بھیجے گا۔ اب کہاں ہے وہ صاحبان فکر جو یہ کہتے ہیں کہ یزید تو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، یزید پر لعنت نہیں کرنی چاہیے، یزید کے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ بابا ہم یزید تو برا بھلا نہیں کہہ رہے، ہم اپنی طرف سے یزید پر لعنت نہیں کر رہے، ہم تو قرآن کہ خدا یزید کو بخشتے، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا اپنا فیصلہ ہے، قرآن کا یہ حکم ہے کہ من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، کہ جو ایک مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دیتا ہے اس کی جزا جہنم ہے۔ بولیں کہ جو ایک مومن کو قتل کر دیتا ہے اس کی جزا جہنم ہے۔ تو جب ایک مومن کو قتل کر دینے والے کی جزا دائمی جہنم ہے، ارے ایک مومن کو قتل کر دینے والے کی جزا جہنم ہے، پھر سوچیں حسین کون ہے، پھر حسین کون ہے؟ میں قرآن پڑھتا ہوں، اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم جنہ، کہ اللہ نے جنت کو فروخت کر دیا، اللہ نے جنت کو بیچ دیا ہے اور اس کے عوض میں جنت خریدنے والوں سے جان لے لی ہے، مال لے لیا ہے، اور اس جنت کو خریدنے والوں نے مال دے دیا ہے اللہ کو، اپنی جانیں بھی دے دی ہیں اللہ کو، اور اپنی جان کے عوض میں، اپنے مال کے عوض میں اللہ سے جنت کو خرید لیا ہے۔ جب اللہ جنت بیچ چکا ہے، جنت خرید چکا ہے، تو اب جو بھی جنت میں جائے گا، جو بھی جنت میں جائے گا، اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک مالک کے جنت راضی نہیں ہے۔ یہ آیت ہے، روایت نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، علماء کا فتویٰ نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے۔ صاحبان فکر کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اللہ صاف اعلان کر رہا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم جنہ، کہ اللہ نے مومنین کے ساتھ جنت کو بیچ دیا ہے، جنت کو فروخت کر دیا ہے۔ اب جنت کا خالق تو اللہ ہے، اس جنت کے مالک وہ ہیں جو خرید چکے ہیں۔ خالق جنت اللہ ہے، مالک جنت وہ ہیں جنہوں نے جانیں دے کر، مال دے کر جنت کو خرید لیا ہے۔ تو اب جب مالک جنت وہ ہیں تو پھر ساری زندگی اس نیت پر عبادت کی جائے کہ اللہ ہمیں جنت میں بھیج دے گا، اس نیت پر مسلمان تو عبادت کرے کہ اللہ جنت میں بھیج دے گا، یقیناً بھیج دے گا، لیکن اگر مالک جنت ناراض ہوا تو کبھی بھی اللہ نہیں بھیجے گا۔ جنت بیچ چکا خدا، مومنین جنت خرید چکے، تو اب اللہ خالق جنت ہے، وہ خریدنے والے مالک جنت ہیں۔ اب آئیے یہ دیکھیں کہ مالک جنت کون ہے۔ اب میں اس حدیث پیغمبر کو پڑھ رہا ہوں کہ مالک جنت کون ہے، اس حدیث کو پڑھ رہا ہوں جس حدیث کو تمام شیعہ سنی علماء 1400 سال سے اس حدیث کو پڑھنا، اس حدیث کو سمجھنا اور سمجھانے کو اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھتے ہیں۔ اور وہ حدیث جو ہے کہ پیغمبر نے یہ فرمایا تھا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ میرے بیٹے حسن و حسین جو ہیں وہ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ میرے بیٹے حسن و حسین جو ہیں وہ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ وہ ابوہما افضل منہما، اور ان دونوں
آ جائے کہ خدا ہو سکتا ہے کہ یزید کو بخش دے گا. ارے قرآن کا فیصلہ سن. من یقتل مومنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، کہ جو ایک مومن کو قتل کرے گا، قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کی جزا، بولے، اس کی جزا جہنم ہے. جو ایک مومن کو قتل کرے گا اس کی جزا جہنم ہے. اور جو جوانان جنت کے سرداروں میں سے ایک سردار کو، نواسہ حسین کو قتل کرے گا، اس کی جزا کیا ہوگی؟ جو ایک مومن کو قتل کرے اس کی جزا جب مسلمان جہنم ہے، تو پھر جوانان جنت کے سرداروں میں سے ایک سردار کو قتل کر دے تو اس کی جزا کیا ہوگی؟ پھر بھی دنیا کہے، آج یہ فکر ہے جو مسلمانوں میں پیدا ہو رہی ہے، یزید کے نام کے ساتھ رحمت اللہ کا لفظ لگاتے ہیں، یزید تو رضی اللہ کہتے ہیں، یزید تو رضی اللہ کہتے ہیں، یزید تو رحمت اللہ کہتے ہیں. بابا ہم کسی کو نہیں روکتے، جو بھی دسترخوان یزید کا حق ادا کرتے ہوئے یزید کو اپنا امام مانتا ہے تو مانتا رہے. جو بھی یزیدیت کا نمک حلال بنتے ہوئے یزید کو اپنا پیشوا سمجھتا ہے تو سمجھتا رہے. ہم تو قرآن کا فیصلہ سنا رہے ہیں کہ قرآن اعلان کر رہا ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ قیامت کا دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور جو حسین کو امام مانتا ہے وہ حسین کے ساتھ اٹھے گا، جو یزید کو امام مانتا ہے یزید تو رضی اللہ کہنے والے سن لے. قرآن کہہ رہا ہے کہ جو رسول کو وصیت دیتا ہے، جو اللہ اور رسول کو وصیت دیتا ہے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا، اس کی سزا ہے. توجہ، لہذا آج ہر صاحب فکر نے سوچ کر خود فیصلہ کرنا ہے. ہمارا کام تو وما علینا الا البلاغ المبین ہے. ہمارا کام تو صرف اور صرف حقائق کو پہنچا دینا ہے. لہذا پھر بھی اگر کوئی کہے کہ نہ کہو یزید کو برا بھلا، نہ یزید پہ لعنت کرو، تو پھر ہم اس تک ان حقائق کو پہنچا دینا چاہتے ہیں کہ بابا ہم ذاتی طور پر ہم کیوں یزید کو برا بھلا کہتے ہیں، ہم کیوں یزید پہ نفرت کرتے ہیں. ہمیں ذاتی طور پر یزید سے کوئی عداوت نہیں، ہمیں ذاتی طور پر یزید سے کوئی حسد نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی عداوت نہیں. ہم تو جس صرف یہ دیکھتے ہیں، ہماری اگر کسی سے عقیدت ہے تو وہ رسول کے وسیلہ سے، ہماری اگر کسی سے محبت ہے تو رسول کے وسیلہ سے، ہماری اگر کسی سے نفرت ہے تو رسول کے وسیلہ سے، ہماری اگر کسی سے عداوت ہے تو رسول کے وسیلہ سے. ارے ہم اگر کسی کی شان میں قصیدہ پڑھتے ہیں تو یہ دیکھ کر کہ یہ رسول کا غلام ہے، اور اگر کسی پہ لعنت کرتے ہیں تو یہ دیکھ کر کہ محمد کا نمک حرام ہے. ہم اگر کسی کو سمجھتے ہیں، کسی کو پہچانتے ہیں، کسی کو پرکھتے ہیں تو اس کا ایک ہی پیمانہ ہے، ایک ہی ذریعہ ہے شناخت کا ہمارے پاس. وہ کیا شناخت کا پیمانہ ہے، کیا معیار ہے؟ وہ بس یہی ہے کہ کی محمد سے تو نے وفا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم بھی تیرے ہیں. ہم اگر یزید کو ملعون ٹھہراتے ہیں، یزید کو برا بھلا کہتے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں، اپنی عداوت کی وجہ سے یزید کو برا بھلا نہیں کہتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں تاریخ کے آئینے میں یزید کو اور یزید کے کردار کو. تاریخ ہمیں بتلا رہی ہے. توجہ رہے بھائی، آپ کی زحمت کو تمام کرنے والا ہوں. کتاب سوائے تیمور کا ہے، علامہ حجر مکی نے اس میں لکھ دیا ہے کہ پیغمبر یہ فرما کر گئے تھے کہ میرے جانے کے بعد میری سنت کو سب سے پہلے جو شخص بدلے گا وہ خاندان بنو امیہ کا ایک مرد ہوگا.
सवाई के मोहका में अल्लामा हजर मक्की ने ये लिख दिया, पैगंबर फरमा के गए थे कि सबसे पहले मेरे जाने के बाद जो मेरी सुन्नत को, मेरे दीन को, मेरी शरीयत को बदलेगा वो खानदान बनी उमैया का एक मर्द होगा और उसका नाम यजीद होगा, उसका नाम यजीद होगा। लिहाजा हम ये कुरान का फैसला सुना रहे हैं कि कुरान का फैसला है कि लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि ऐ मुसलमानों तुम्हारे लिए तुम्हारे रसूल का उसवे हसना है, तुम्हारे लिए तुम्हारे रसूल की सीरत है। अब जो रसूल की सीरत को, रसूल के उसवे हसना को बदल लेता है वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है, और जो खुद दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है कौन उसको फिर इस्लाम में दाखिल कर सकता है? आज से कहा जाए कि ना कहो यजीद को फिर फला, हो सकता है कि यजीद को खुदा बख्श दे, ऐसा नहीं हो सकता कि यजीद हुसैन का कातिल है, नवासे रसूल का कातिल है, इब्ने फरजंदे रसूल का कातिल है। आज जो मुसलमान ये कहते हैं कि 1400 साल हो गए हुसैन और यजीद की कशमकश को, आज इस सिलसिले अज़ादारी को, इन जुलूसों को, इन मातमी हलकों को इमाम बारगाहों के अंदर बंद कर देना चाहिए, चार दीवारी के अंदर महदूद कर देना चाहिए, क्योंकि 1400 साल गुजर गए हैं, यही सिलसिला जारी है। क्या जरूरत है इन जुलूसों की, क्या जरूरत है इन मातम की? बाबा हम भी 61 हिजरी से लेकर नमाज को तर्क करता था। यजीद का इत्तबार तवज्जो रहे जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है कि यजीद का इत्तबार 3.5 साल तक रहा था। पहले साल में उसने ज़हरे के घर को उजाड़ा, दूसरे साल में उसने मस्जिद नबवी में अपनी फौजों के घोड़े बंधवाए, तीसरे साल में उसने बैतुल्लाह का गुलाब जो था नजरे आतिश किया। अरे ये है यजीद, ये है यजीद, ये है यजीद का किरदार तारीख के आईने में। अब साहिबान इल्म को ये जवाब देना चाहिए, जवानाने मिल्लत इस्लामिया को इस बात का जवाब देना चाहिए कि जिनकी तारीख, जिनके पास तारीख पढ़ने का वक्त नहीं है, वो एक कान से बात सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। अरे आओ देखो, ये है यजीद और ये है किरदार यजीद। यजीद का किरदार इस्लाम के मुनाफी था, यजीदियत जो थी इस्लाम के खिलाफ इस्लाम के साथ बगावत थी, ये यजीद का किरदार था। और हुसैन का किरदार था, हुसैन का किरदार क्या था? हुसैन का किरदार ये था कि हुसैन का किरदार ये था कि जो हलाल मोहम्मद था, हुसैन उसको हलाल मोहम्मद समझता रहा। जो हुसैन जो रसूल के किरदार में, रसूल के दीन में हलाल था, हुसैन उसको हलाल समझता रहा। और इसीलिए यजीदियत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए, यजीद को तबाह नबूद करने के लिए हुसैन करबला में आया, अजीम कुर्बानियां देकर ये वादे कर दिया कि ओए मुसलमानों देखो दीन मुहम्मदी क्या है और दीन यजीदी क्या है। ओए आज जो दीन यजीदी का दम भर रहे हैं, कल तो वो दीन मुहम्मदी के मुखालिफ थे। इसलिए हम यजीद को बुरा भला कहते हैं, इसलिए हम यजीद से नफरत करते हैं कि यजीद का किरदार इस्लाम के मुनाफी था, यजीद का किरदार इस्लाम के खिलाफ बगावत थी। लिहाजा उस यजीदियत को खत्म करने के लिए नवासे रसूल करबला में आया और उसकी याद को ताज़ा करने के लिए, यजीद के किरदार पर रोशनी डालने के लिए हमारे ये जुलूस, हमारे ये काफिले हुसैनी जब बाजारों में निकलते हैं, वही यजीदियत का दम भरने वाले तरह तरह के बहाने बनाकर हमें रोकने की कोशिश करते हैं। क्या भला मातम भी कोई इबादत है? मातम को बंद कर देना चाहिए। बाबा अगर मातम कोई इबादत नहीं तो फिर सफा और मरवा के दरमियान दौड़ना भी कोई इबादत है? क्यों दौड़ता है हर साल हाजी वहां जाके? इसलिए कि वहां एक बीवी का किरदार था जो पानी की तलाश में दौड़ी थी दो पहाड़ियों के दरमियान। उस याद को जिंदा रखने के लिए
یاد کو تازہ کرنے کے لیے یہ مسلمان ہر سال وہاں جا کے نقل اتارتا ہے. حج کا بنیادی فلسفہ یہی ہے کہ وہاں جو ایک قربانی ہوئی تھی جس میں ابراہیم اور اسماعیل اور ہاجرہ نے کردار پیش کیا تھا، ان کے کردار کی نقل اتارنے کا نام حج ہے. لہذا ان کی نقل اتارنے کا نام حج ہے. مسلمان سمجھتا ہے کہ زیارت کعبہ اگر کر لی جائے تو یہ حج ہو جاتا ہے، طواف کعبہ کر لیا جائے تو حج ہو جاتا ہے. نہ بھائی، طواف کعبہ کا نام حج نہیں، بیت اللہ کی زیارت تو صرف کر لینے کا نام حج نہیں. اگر صرف بیت اللہ کی زیارت کر لینے کا نام حج ہوتا، طواف کعبہ کی زیارت، طواف کعبہ کو کر لینے کا نام حج ہوتا، تو سال کے 365 دنوں میں یہ بیت اللہ اسی مقام پر موجود رہتا ہے. پھر جاؤ کسی اور ایام میں وہاں جا کر زیارت کر کے حاجی بن کے آ جاؤ. لیکن جو بھی جائے گا حاجی نہیں بن سکے گا. عمرہ تو ادا کر لے گا لیکن حاجی نہیں بن سکتا. حاجی کب بنے گا کہ جن عشر ذوالحجہ میں وہاں قربانی ہوئی تھی، جو کردار ادا کیا گیا تھا، انہیں ایام میں جائے. جہاں پر ہاجرہ دوڑی تھی وہاں پر جا کر دوڑ لگائے. جس مقام پر ابراہیم ٹھہرے تھے اس مقام پر جا کر ٹھہرے. جس مقام پر ابراہیم نے پتھر اٹھائے تھے اس مقام سے جا کر کنکریاں اٹھائے. اور جس مقام پر ابراہیم نے 3 شیطانوں کو پتھر مارے تھے وہاں جا کر ان 3 شیطانوں کو پتھر مارے. جس مقام منا پر ابراہیم نے قربانی دی تھی وہاں جا کر قربانی دے. تو ان ارکان کا نام ہے حج. ان ارکان کی نقل اتارنے کا نام ہے حج. اب اللہ یہ چاہتا تھا کہ یہ واقعہ منا جو ہے یہ زندہ رہے تاکہ آنے والی نسلیں جو تھیں وہ اس واقعہ سے درس لے کر قربانی کا جذبہ ان میں پیدا ہو، اثار کا جذبہ ان میں پیدا ہو. لہذا اس واقعہ کو زندہ رکھنے کے لیے، اس کی یاد تازہ رکھنے کے لیے خدا نے حج کو واجب کر دیا. خدا نے حج کو واجب کر دیا اس واقعہ کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے. اور قرآن نے اعلان بھی کیا، حالانکہ جو قربانی وہاں ہوئی تھی وہ قربانی امتحان کی حد تک تھی. قربانی بچ گئی تھی. اسماعیل کی جگہ دمبا آیا تھا، دمبا ذبح ہو گیا تھا، اسماعیل بچ گیا تھا. بچ جانے کی صورت میں اتنی عظمت اس واقعے میں آ گئی کہ خدا نے اس کی نقل اتارنے کو واجب قرار دے دیا، اس کا نام حج رکھ دیا. توجہ ہے. اور قرآن نے صاف اعلان کر دیا فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اس منع والی قربانی کو ایک عظیم قربانی کے ساتھ ہم نے بدل دیا. اور منع والی قربانی کے بدلے میں عظیم کربلا والی قربانی کے ساتھ ہم نے بدل دیا. تو جب اس غیر عظیم قربانی کو باقی رکھنے کے لیے اس کی یاد تو تازہ مسلمان تو مقام بنا والی قربانی میں کرتا ہے، اگر اس سے 72 گنا تو کربلا والی قربانی پر خرچ کرے گا تو تب حساب برابر ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ منع میں 1 اسماعیل تھا، کربلا میں 72 اسماعیل تھے. اسی لیے پیغمبر نے اس قربانی کی یاد کا طریقہ یہ بتایا کہ وہیں پر جاؤ جہاں قربانی ہوئی تھی، تب یاد منا سکتے ہو. لیکن کربلا والی قربانی کے بارے پیغمبر نے کہہ دیا کہ من بکا علی الحسین، کہ جو بھی اس قربانی کی یاد میں روئے گا، چاہے صدر وغیرہ کے چوک میں ہو، چاہے لاہور میں ہو، اس کو کربلا جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو کربلا کی یاد تو زندہ رکھنے کا نام ہے عزاداری. اس کی یاد تو زندہ رکھ رہے ہیں ہم ان جلوسوں کو لے کر. یہ تعزیہ جو ہے، یہ علم جو ہے، یہ ذوالجلال جو ہے، اس واقعہ کی یاد تازہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ مسلمان اس عزاداری کو، یاد حسین کو، یاد کربلا کو روکنے کے لیے مختلف بہانے بناتا ہے. کبھی کہتا ہے کہ ماتم بھی کوئی عبادت ہے، کبھی کہتا ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر نماز ادا کرنی چاہیے، قرآن کی تلاوت کر کے شہدائے کربلا کو بخشنا چاہیے. یہ قرآن کی تلاوت کرنے کا مسئلہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر کے آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں. بابا قرآن ہم پڑھ کر کس کو بخشتے ہیں کہ جو مر چکا ہو. قرآن اس کو پڑھ کے بخشتے ہیں کہ
لیے کہ جب تک وہ زندہ تھا خود قرآن پڑھتا رہا، جب مر چکا ہے اب قرآن خود نہیں پڑھ سکتا، لہذا جو زندہ ہیں وہ قرآن پڑھ کر اس مرے ہوئے کو قرآن بخشتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ قرآن پڑھ کر اس کو بخشا جاتا ہے جو خود مر کر قرآن نہ پڑھ سکے، قرآن پڑھ کے اس کو بخشا جاتا ہے جو خود مر کے قرآن نہ پڑھ سکے۔ ارے جو قتل ہو کر بھی نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھے تو حسین کو قرآن بخشے گا تھی۔ اور مسلمانوں پر واضح کر دیا کہ مسلمانوں دین یزیدی اور ہے، دین محمدی اور ہے۔ عصر عشور کے وقت جب آپ کا یہ امام اکیلا رہ گیا، چند لحظوں کا مہمان ہے یہ آپ کا مظلوم امام، ینظر یمینا و شمالا، حسین کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں، جب کوئی بھی نظر نہ آیا نا خیام کے قریب آ کر کہتے ہیں یا زینب یا ام کلثوم یا رقیہ یا سکینہ علیکن منی سلام، اور میری جنگل میں اجڑ نہ جانے والی بہنوں، اور میری جنگل میں لٹ جانے والی بہنوں، حسین کا آخری سلام۔ آخری سلام کر کے حسین آئے فوجی اشقیاء کے سامنے، عمر سعد کو کہا کہ عمر سعد اپنی فوج کو کہہ دے ان باجوں اور ڈھول ڈھمکے کی آواز کو ذرا ختم کرنے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ عمر سعد نے حکم دیا، ڈھول اور باجوں کو خاموش کرا دیا۔ حسین فرماتے کہ عمر سعد ان فوج کو کہہ دے کہ اپنے گھوڑوں اور اپنے اونٹوں کی تنابے کو کھینچ لیں تاکہ یہ بھی خاموش ہو جائیں۔ عمر سعد نے کہا کہ باجوں کو تو میں نے بند کروا دیا، یہ حیوانوں کو خاموش کرانا میرے اختیار میں نہیں۔ امام نے کہا کہ پھر یہ میرے اختیار میں ہے، میں خاموش کراتا ہوں۔ خدا کی قسم حسین کا ایک انگلی کا اشارہ کرنا تھا، پورے اس میدان میں سناٹا چھا گیا۔ جب سناٹا چھا گیا زہرا کے لال نے خطاب کرنا شروع کیا، کہا فوجی اشقیاء جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں رسول کا بیٹا ہوں، میں بطول کا بیٹا ہوں، میں زہرا کا بیٹا ہوں، میں خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں۔ خبردار میرے خون سے ہاتھ نہ رگنا، اگر میرے قتل میں تمہارا ہاتھ آ گیا تو قیامت کے دن تمہاری بخشش نہیں ہو سکے گی۔ جانتے ہو میں کون ہوں؟ اپنا تعارف کروا رہے ہیں، تعارف کروا رہے ہیں کہ میں رسول کا بیٹا ہوں، میں زہرا کا بیٹا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں۔ خبردار میرے ہاتھ میں، میرے قتل میں ہاتھ نہ ڈالنا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ عزادارو آگے سے آواز آئی کہ حسین یزید کی بیعت کر لو اگر بچنا چاہتے ہو۔ بس یہی آواز کا آنا تھا۔ حسین نے نیام سے تلوار نکالی، تلوار نکال کر ایسا شدید حملہ کیا، کہا اے فوجی اشقیاء، اے کمینو، اگر میں نے یزید کی بیعت کرنی تھی تو میں عباس کو کیوں میں نے قربان کروایا؟ میں نے علی اکبر کو قربان کروایا؟ میں نے قاسم کی لاش کی کیوں ٹکڑے کروائے اگر یزید کی بیعت کرنا تھی؟ ایسا شدید حسین نے حملہ کیا، ایسا شدید حملہ کیا کہ الامان الامان کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ فوجی اشقیاء بصرہ کے کوفہ کی دیواروں کے ساتھ ٹکرانے لگی۔ جب ٹکرانے لگی ہر طرف سے الامان الامان کی آوازیں آنے لگی۔ آتش غیبی کی آواز آئی کہ اوفوا بالعقود، اور حسین کب تک لڑتے رہو گے؟ تمہارے وعدے کا وقت آ گیا ہے، جنگ کو بند کر دو، ہم نے لڑنے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ عزادارو بس حسین نے تلوار کو نیام میں ڈھالا، تلوار کو نیام میں ڈھالا۔ جب تلوار کو نیام میں ڈھال لیا نا، اب چاروں طرف سے تیر آ رہے ہیں۔ کوئی تیر مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی گرز مارتا ہے، جس کے ہاتھ میں پتھر ہے وہ پتھر مارتا ہے۔ عزادارو جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے نا وہ دور کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ مارو اس کو، مارو اس کو جی بھر کے، اس کو چھڑانے والا کوئی نہیں ہے، تو چھڑانے والا کوئی نہیں ہے۔ عزادارو ہر طرف سے مارو مارو کی آواز آ رہی ہے۔ ایسے عالم میں آپ کے مظلوم امام گھوڑے پر سوار کبھی دائیں جھکتے ہیں، کبھی بھائیں جھکتے
لیے ہے۔ اس مقام پر ذاکرین پڑھتے ہیں کہ حسین کے گھوڑے نے گھٹنے ٹیکے، حسین گھوڑے سے نیچے آئے نہیں، یہ روایت نہیں ہے۔ آپ کے باہر میں امام فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس مظلوم بابا پر جو دوڑتے ہوئے گھوڑے سے گرا، جو دوڑتے ہوئے گھوڑے سے گرا، اگر دوڑتے ہوئے گھوڑے سے حسین گرے، گھوڑے کو چند قدم آگے چل کے پتا چلا میری پشت پہ سوار گر گیا، گھوڑا واپس آیا، گرے ہوئے حسین کے گر چکر لگانا شروع کیے، ظالموں کی طرف سے آنے والے تیروں کو اپنے جسم پہ لیا اور حسین کو کہا مولا میں گھٹنے ٹیک رہا ہوں، مولا اگر یہ طاقت ہو تو میری پشت پہ سوار ہو جائیے، میں مدینے میں دوڑ کے لے جاؤں گا۔ ادادار گھوڑے کا کہنا تھا، حسین کہتے بس میرا وفادار گھوڑا، بس حسین کی یہی آخری آرام گاہ ہے، جہاں میری بہنوں کو جا کے کہہ دے کہ حسین کا آخری سلام۔ بس بھی ادادار چند جملے، حسین لکو تک صحرا میں زخموں سے چور ہو کر یکا و تنہا بیٹھی ہے، ادھر خیام میں بیبیاں کو رام برپا کر رہی ہے۔ 4 سالہ حسین کی سکینہ کا ایک طرف سے بازو ام کلثوم نے پکڑا ہوا ہے، دوسری طرف سے زینب نے پکڑا ہوا ہے۔ اللہ جانے کس طرح وہ سکینہ دونوں کے سے ہاتھ چھڑا کر دوڑتی ہے، دوڑتی ہے، بابا بابا کر کے حسین کے قریب آتی ہے اور کہتی ہو میرے بابا مجھے آخری مرتبہ سکینہ کو گلے لگا لو۔ ذرا حسین نے بائی بلند کی، کہا میری لاڈلی سکینہ بابا کے گلے لگ جاؤ۔ اللہ دارو سکینہ جو آگے بڑھی نا، آگے بڑھ کر پھر پیچھے ہٹ جاتی ہے، پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ حسین کہتے سکینہ آئی جو ہو پھر میرے گلے کیوں نہیں لگتی؟ اللہ دارو آگے سکینہ کہتی ہے بابا بابا آپ کے سینے میں جو تیر لگے ہیں یہ تیر لمبے ہیں، سکینہ کے بازو چھوٹے ہیں۔ بابا یہ تیر لمبے ہیں، میرے بازو چھوٹے ہیں۔ سر حسین نے کہا سکینہ پھر ایسے کرو میری پشت کی طرف سے آؤ، میری پشت میں تیر کوئی نہیں ہے۔ اگر سکینہ جو پشت کی طرف سے آئی نا، پشت کی طرف سے آ کر سکینہ نے بابا کے رخسار کے ساتھ رخسار رکھا، رخسار رکھ کے کہتی ہے بابا بابا یہ تو بتاؤ یہ ہمیں کیوں مارتے ہیں؟ بابا ہمیں یہ بتاؤ یہ ہمیں کیوں مارتے ہیں؟ اللہ یہی باتیں ہو رہی تھی، سامنے سے سکینہ نے کیا دیکھا، ایک شقی القلب ہے جو اپنی انگشت پہ خنجر کو گھما رہا ہے اور غضب کی حالت میں حسین کی طرف دیکھتے ہوئے آ رہا ہے۔ جب وہ شخص آیا نا اور آ کر حسین کو کہتا ہے حسین جلدی کر اس بچی کو اپنے سے جدا کر دے اور یہ بتا کہ تو نے اس مقام پر بچی کو بلایا کیوں ہے؟ حسین کہتے ہیں کہ آنے والے میں سمجھ گیا ہوں تو سے بے اولاد نہیں، اگر اسے بے اولاد ہوتا تجھے یقیناً پتا ہوتا کہ اس مقام پر بچیوں کو بلایا نہیں جاتا، بچیاں خود آ جاتی ہے۔ سکینہ پوچھتی ہے بابا بابا جی آنے والا کون ہے جو غضب کی نگاہوں سے آپ کی طرف بھی دیکھ رہا ہے اور بڑے بے پرواہانہ انداز میں انگلی پہ خنجر بھی گھما رہا ہے؟ بابا یہ کون ہے؟ حسین کہتے ہیں بیٹی بیٹی یہ آنے والا وہ ہے جو تجھے یتیم کرنے آیا ہے، یہ تیرے بابا کو قتل کرنے لیے آیا ہے۔ اگر اس وقت سکینہ نے کہا تھا کہ بابا میں سمجھ گئی ہوں کہ آپ مجھے سینے پر لٹا کر کیوں اس پیغمبر کے صحابی کی بچی کا قصہ سنایا کرتے تھے کہ سکینہ ایک میرے نانا کیا صحابی تھا جس کی ایک بچی تھی، وہ صحابی عالم غربت میں مارا گیا تھا اور جب مارا گیا تھا اس کی بچی چرواہے پہ بیٹھ گئی تھی، ہر آنے والے کو کہتی تھی اور آنے جانے والوں میرا بابا عالم غربت میں مارا گیا، اس کے غسل و دفن کا انتظام کر دو۔ بابا میں سمجھ گئی کہ تو اب کیوں مجھے وہ کہانی سنایا کرتے تھے، بابا میں سمجھ گئی کیوں آپ کہانی سنایا کرتے تھے، بابا خدا کے لیے مجھے خیمے میں جانے کا پھر حکم نہ دینا۔ کہا کیوں بیٹی کیوں حکم نہ
لے کر آگے جو بڑھا نا، بلند کر کے خنجر سمر میں مارنا چاہا، اگر 4 ذلہ بچی تھی خنجر کے نیچے بابے کو برداشت نہ کر سکی، ارے تڑپ کے آتی ہے، بابا کی گلے پہ گلا رکھ کے کہتی ہے ظالم بچے سکینہ کو مار، پہلے سکینہ کو مار۔ عزاداروں کیا ہوا؟ شمر نے تازیہ یا حسین 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 یا حسین
جو
زندہ ہو جاوے دل کا ماتم نہیں کرتے اختر نے کہہ دو اٹھ جائے لالا کلمہ کی محفل سے اختر نے کہہ دو اٹھ جائے لالا کلمہ کی محفل سے فرمان نبی جن لوگوں کو اذیان سنائی دیتا ہے قرآن دعائی 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 قرآن دعائی دیتا ہے 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 میرا ویر اکبر نہیں آیا ہائے نہیں آیا 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 میرا ویر اکبر نہیں آیا او رب خیر کرے میرے ویران رب خیر کرے میرے ویران او نہیں کھاتی اکبر نے پایا ہائے نہیں آیا او میرا ویر اکبر نہیں آیا ہائے نہیں آیا ہائے نہیں آیا او میرا ویر اکبر نہیں آیا جیو او میرا ویر اکبر نہیں آیا او رب خیر کرو میرے ویران دی رب خیر کرے میرے ویران دی او نہیں کھاتی اکبر نے پایا ہائے نہیں آیا او میرا ویر اکبر نہیں آیا ہائے نہیں آیا میرا ویر اکبر نہیں آیا او نانے دے روزے تے جا کے ایک درد دا سورا ویر کیتا نانے دے روزے تے جا کے ایک درد دا سورا ویر کیتا ہن کہندی آس تے جیواں میں ہن کہندی آس تے جیواں او نہیں چاہتا سر تے چھایا ہائے نہیں آیا او میرا ویر اکبر نہیں آیا ہائے نہیں آیا 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 میرا ویر اکبر نہیں آیا او رب خیر کرے میرے ویران دی رب خیر کرے میرے ویران دی او نہیں کھاتی اکبر نے پایا ہائے نہیں آیا او میرا ویر اکبر نہیں آیا ہائے نہیں آیا میرا ویر اکبر نہیں آیا او منہ رکھ کے ویر دے پیراں تے ہر ویلے روندی رہنیاں منہ رکھ کے ویر دے پیراں تے ہر ویلے روندی رہنیاں ڈنڈوا دی ڈاڈے گزر گیا ڈنڈوا دے ڈاڈے گزر گیا او کیوں لارا اور دلایا ہائے نہیں آیا میرا ویر اکبر نہیں آیا ہائے نہیں آیا میرا ویر
पानी इंज भैन तेरी पई तड़प दिए इन पानी में मैं तड़पा बिन पानी में भी मैं तड़पा तेरा की मैं वीर गवाया हाय आया मेरा वीर अकबर नहीं आया हाय आया तुरन लगे पुत्र तू दूर हन पगियों दी दे पेच वैदर छुक वैंदी कंबर जरूर मेरा वीर अकबर नहीं आया दुनिया ने साबराना सुल्तान वो भी तनिया के पुछदा ओ मैं के पी अखियां दा नूर ओ पिंगा खाली दिसदा असगर दा ये वीर दी याद भुलावा मैं पिंगा खाली दिसदा असगर दा कि वीर दी याद भुलावा मैं ओ मेरा दिल दिया दिल विच रह गईया मेरा दिल दिया दिल विच रह गईया ओ नहीं रच के वीर खिलाया हाय नहीं आया मेरा वीर अकबर नहीं आया हाय नहीं आया मेरा वीर नहीं आया हरी पक्की हरी शाम दे सफरा दी हाय नहीं आया सफर भी खानी यसरब तू खन के लाहौर तोरे तेरा ओ जरा चन अकबर दी शादी अच्छे बच्चे वेल करानी ओ तक नाम यादास दा दस मखदूमा ते कदा मिलन लाहौर भी आए ओ जिन्हें मछली तड़पे बिन पानी उहे भैन तंडी पई तड़प दिया मछली तड़पे बिन पानी उहे भैन तेरी पई तड़प दिए एक बारी आके मिल अकबर एक बारी आके मिल अकबर तेरा की मैं वीर गवाया हाय नहीं आया मेरा वीर आया हाय नहीं आया मेरा वीर अकबर नहीं ओ मैं नाल रिश्ता ही लाल सदा दे तेरे मीनाल फुलाने ना खाली कर रुबाब दी झोली देखा तून देवाल फुलाने मैं नो जलाना वाले दी ओ मेरी ताकत को आसमाने ओ जिवे मछली तड़पे बिन पानी उमे भैन तंडी पई तारे पुदिया मिल अकबर ओना मुक्तल है करने
کو رسیاں وچ لاچار چھڈ دیا تو میں کو پتھر مارن تے میں چھلن دے کے تڑپ دیے مچھلی تڑپے ایک باری آ کے مل اکبر تیرا کی میں ویر گرایا ہائے نہیں آیا ویر گئے مقیاس گئی میں کوئی جب نے مار مکایا ہائے نہیں اے دربار عباس وہ جڑی پیکیا تو بہت دور اے سن حکم شبیر دے بچڑے دا دیکھن آئی نازک پورے وہ کیویں زندہ سیر سما گئی ہے تے کیوں آئی اتنی مجبور وہ ہر پیر کو حسرت ہوتی میں ویر کو میں تیرا ماگی وہ تر ویر گئے مقیاس گئی میں کوئی جڑ نے مار مکایا ہائے نہیں آیا میرا ویر اکبر ہائے نہیں آیا میرا ویر وہ پینگا خالی بسدا اصغر دا کہ میں ویر دیا تو خدا میں وہ میرا دل دیا دل وچ رہ گئیا وہ نہیں رچ کے ویر کھڑایا ہائے نہیں آیا چل وجنا ہوٹے وجنا جیڑی ماتا جیندیا سر صغیر بہایا میں چلدی سرد ہوا دا ہاتھا سے سم گیا اصغر دا بند وفا دا وہ جویں مچھلی تڑپ دن پانی دوئے بھین بھنڈی پئی تڑپ دیا ایک باری آ کے مل اکبر تیرا کی میں ویر گوایا ہائے نہیں آیا وہ میرا ویر آئی تھکی ہوئی شام دے سفرا دی سفر بھی کھانی وہ یسرت تو گھن کے لاہور توڑی ڈٹے اوکھے وطات نبھائے نی
او جڑا چاندی اکبر دی شادی پہ اوٹھے بچڑا وے کرانی اوٹھے نام عباس دا 10 مخدومہ او کدا ملن لاہور بھی آئے وہ ہر پھیل کو حسرت ہوندی ہے میں ویر کو میں دلاواں جی ہر پھیل کو حسرت ہوندی ہے میں ویر کو میں دلاواں جی تر ویر گئے مقیاس گئی تر ویر گئے مقیاس گئی میں کچھ جد نوار متایا آئے نہیں آیا او میرا ویر آئے نہیں آیا میرا ویر اکبر نہیں آیا دو عالم سہے شبیر تو نے ایسے بہتر 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 دو عالم سہے مقتول تجھ سا دنیا میں گزرا نہیں کلی مقتول تجھ سا دنیا میں گزرا نہیں کلی خود کہتے ہیں لے کر کے جس کو قاتل پھرو پڑے خود قتل کر کے جس کو قاتل پھرو پڑے دل کا زہر میں سامنا برداشت نہ کر سکے شبیر تو نے ایسے بہتر دو عالم سہے 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 دل کا زہر میں سامنا نہ کر سکے شبیر تو نے ایسے بہتر دو عالم سہے شبیر تو نے ایسے بہتر دو عالم سہے شبیر تو نے ایسے بہتر دو عالم سہے